کہ وزیراعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جوہری طاقت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان ایران کے موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ کسی قسم کی دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنے بارڈر پر دہشت گردی کے خلاف بھرپور اقدامات کریں گے۔ غزہ میں بدترین ظلم ہو رہا ہے، بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، نومولود بچے قتل ہو رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر اور صدر نے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ پاکستان نے بھی آواز اٹھائی۔ اس معاملے پر پوری دنیا کو یک زبان ہونا چاہیے، ورنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ کشمیر میں صورتحال غزہ سے مختلف نہیں، کشمیر کی وادیاں خون سے سرخ ہو چکی ہیں۔ ایران کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ایرانی فوج و عوام نے اسرائیل کا بہادری اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو بے نقاب کر دیا۔ پاکستان کی پوری قوم نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں ساتھ دے۔ وہ ایرانی صدر کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق پرامن مقاصد کے لیے آپ کو جوہری طاقت حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان ایران کے اصولی موقف کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمیں اس خطے میں امن کی اور ترقی کی شاہراہیں کو کھولنے کے لیے اپنے اس بارڈر کو جو کئی سو کلومیٹرز پر محیط ہے، باہمی تعاون اور شراکت کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف بھرپور ہم اقدام اٹھائیں گے۔ تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے غزہ کے اور فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے لیے حق اور انصاف پر مبنی آواز اٹھائی ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور فلسطین کے عوام کے لیے بھرپور آواز اٹھائی۔ اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ٹھوس کوز کے جو ایران کے خلاف جارحیت کی، اس جنگ میں آپ کی لیڈرشپ میں فوجوں نے اسرائیل کے ڈیفنس کو ان کو بری طرح ایکسپوز کیا۔ ایران کی سالمیت اور خود مختاری اور حمیت کا بھرپور دفاع کیا۔ پاکستان اور ایران کے صدور نے دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اسرائیل کے خلاف حالیہ 12 روزہ جنگ کے دوران ایرانی قوم کی جرأت اور اتحاد کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پاکستان کی قیادت اور عوام کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کا حوالہ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان، ایوان صدر اسلام آباد آمد، صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان ایوان صدر پہنچے تو صدر آصف علی زرداری نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، تنازعات کو بڑھنے سے روکنے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مربوط سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ آصف علی زرداری نے مشکل وقتوں میں یکجہتی پر ایران کا شکریہ ادا کیا اور ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت کی۔ کہا پاکستان اور ایران خطے کے پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ صدر پزشکیان کا کہنا تھا پاکستان نے کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے تعمیری کردار ادا کیا۔ پاکستان و ایران نے باہمی تجارت کا حجم سالانہ 10 ارب ڈالر تک لے جانے پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان میں ہونے والے اس اتفاق رائے کو اسٹریٹجک شراکت داری کے نئے مرحلے میں تعمیر کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون کی کئی معاہدے بھی طے پا گئے۔ اس رپورٹ میں دیکھیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اہم سرکاری دورہ پاکستان، دو طرفہ تجارت سالانہ 10 ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق، مختلف شعبوں میں تعاون کے 13 معاہدوں اور MOUs کی دستاویزات کا تبادلہ۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان وزیراعظم ہاؤس پہنچے تو وزیراعظم شہباز شریف نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور خیر سگالی کے کلمات کا تبادلہ کیا۔ فوٹو سیشن کے بعد باقاعدہ استقبالیہ تقریب میں دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔
گئے۔ مسلح افواج کے چاقو چومت دستوں نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم ہاؤس کے سبزہ زار میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ بعد ازاں دونوں رہنماؤں کے مابین ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ ٹرانسپورٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت، سیاحت اور کاروباری شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب بھی ہوئی۔ ایرانی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوئے۔ معاہدوں میں سر فہرست پلانٹ پروٹیکشن اور پلانٹ کوارنٹائن کا معاہدہ تھا۔ میر جاوید افتان بارڈر گیٹ کے باہمی استعمال کا معاہدہ بھی طے پایا۔ ایران کے پاردیس ٹیکنالوجی پارک اور پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے مابین MOU کا تبادلہ ہوا۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ میں اشتراک کار کے لیے MOU کے دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ ثقافت، سیاحت، سائنس، تعلیم، میس میڈیا اور سپورٹس کے شعبوں میں ایکسچینج پروگرام کے دستاویزات کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان اور ایران کے میٹرولوجیکل کے اداروں میں باہمی تعاون کا MOU سائن ہوا۔ میری ٹائم سیفٹی اینڈ فائر فائٹنگ کے شعبوں میں بھی MOU طے پایا۔ عدالتی معاونت، فضائی خدمات، مصنوعات کی رجسٹریشن کے MOUs بھی طے پائے۔ آزادانہ تجارت کے معاہدے کے حوالے سے بین الوزارتی بیانیہ کے دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی و معاشی تعاون فورم کا انعقاد بھی ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر تجارت جام کمال نے فورم سے خطاب کیا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور ایرانی وزیر تجارت نے بھی خطاب کیا۔ ایرانی صدر بولے، ہم دو طرفہ تعاون کے معاہدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس چلے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور ریاض پیرزادہ ان کے معزز مہمان کو رخصت کر رہے تھے۔ عطا تارڑ نے ایرانی صدر کو دورے کا تصویری البم بھی پیش کیا۔ ایرانی صدر نے خوبصورت تصویری البم پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور ریاض پیرزادہ نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ عطا تارڑ نے ایرانی صدر کو دورے کا تصویری البم بھی پیش کیا۔ ایرانی صدر نے خوبصورت تصویری البم پر شکریہ ادا کیا۔ اپڈیٹس آپ نے جانی۔ اب آپ کو بتائیں کہ گورنر سنگھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ پورے پاکستان میں بلدیاتی نظام مضبوط طریقے سے نافذ العمل ہونا چاہیے۔ ملک کی 62% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ گورنر ہاؤس میں 50,000 بچے IT کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بچوں میں مفت لیپ ٹاپس، الیکٹرک بائکس تقسیم کی جا رہی ہیں۔ صحافی بھائی AI کورسز کرنا چاہتے ہیں تو ہم مفت کرائیں گے۔ وہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے، سنیے۔ آج پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہے تو پہلے اس ریجن کو دیکھنا ہوگا کہ ریجن ترقی کیسے کر رہا ہے۔ پاکستان اکیلا ترقی نہیں کر سکتا۔ پورے پاکستان میں ہی بلدیاتی نظام، لوکل گورنمنٹ کا نظام نافذ العمل ہونا چاہیے اور یہی واحد راستہ ہے لوگوں کو مضبوط کرنے کا۔ 50,000 بچوں کا تیسرا جو یہ بیچ ہے وہ گورنر ہاؤس میں آپ کے اگر آپ سامنے دیکھیں تو یہ جو ٹینٹ لگا ہوا ہے ایئر کنڈیشن مارکی ہے، اس میں 4 سیشن ہوتے ہیں روزانہ اور پورے ویک میں 50,000 بچے IT کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 100% اسکالرشپ، فری لیپ ٹاپ کی تقسیم، فری موٹر بائک کی تقسیم، ایسے کئی جو پروگرامز ہیں وہ اس گورنر ہاؤس میں ہو رہے ہیں۔ اگر صحافی بھائی پورے پاکستان میں اس AI انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کورسز کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو تمام جو ان کے ایسوسیشنز ہیں اس میں یہ سروس فری پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ صرف ایک شخص کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چل سکتی۔ بانی PTI کو رہائی عدالتوں سے ملنی ہے، تحریک سے نہیں۔ پروگرام ٹونائٹ وچ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا یہ کہنا تھا۔ PTI نے ضمن الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا درست فیصلہ کیا، لیکن اسمبلیوں سے مستعفی نہیں ہونا چاہیے۔ نظام کو مزید توڑنا نہیں جوڑنا ہے۔ اگر پھر بھی مستعفی ہونا ہے تو پورے نظام سے باہر نکلیں اور KP حکومت بھی چھوڑیں۔ مذاکرات مقتدرہ سے نہیں سیاستدانوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ شہباز شریف حکومت پر تنقید کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا یہ کہنا تھا کہ جو حکومت چینی ڈیلیور نہیں کر پا رہی وہ کیا ڈیلیور کرے گی۔ ایک تحریک جو ہے یہ ایک دن کی تحریک ایک دن کی نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنی تحریک کی کامیابی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو جائیں گے تو تحریک تو عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرائے گی، وہ تو عدالتیں ہی کریں گی۔ جیسی بھی عدالتیں ہیں ملک کے اندر
ہمیں اس بات سے اتفاق ہے کہ آپ ایک شخصی تحریک رکھیں ایک نقطے پر کہ جی عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے. یہ ایک پارٹی کو ریلی کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک مستقل تحریک اس سے بنتی نہیں کیونکہ ڈائلاگ جو ہوگا وہ سیاستدانوں کے درمیان ہوگا. درست میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. اچھا کہ اگر آپ سے اس طرح کے فیصلے لے کر اور خاص طور پہ آپ لیڈرز اپوزیشنز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے بہت منفی اثرات ملک پر ہوں گے. پھر نظام سے نکل جائیں. اچھا اگر آپ نظام سے نکل جائیں پھر سارے نظام سے نکل جائیں, پھر حکومت بھی چھوڑ دیں, کے پی بھی چھوڑ دیں, اسمبلیوں سے بھی نکل آئیں باہر. یہ اسمبلی سے باہر جانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو ایک فورم اویلیبل ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے ہر موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. مسئلہ اس یہ ہو لیے رہا ہے. مناسب یہی ہے کہ جیسا بھی یہ نظام ہے ٹوٹا پھوٹا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش. ناظرین, بھارتی ریاست اتر پردیش اور مغربی بنگال میں مسلسل بارش, دریا بپھر گئے, سیلاب کے باعث نظام زندگی شدید متاثر, ناقص نکاسیاب کی وجہ سے جانی و مالی نقصان کا خدشہ بھی ہے اور شمالی اتر پردیش میں سڑکیں بہہ گئی ہیں, شہر ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں. بھارتی ریاست اتر پردیش اور مغربی بنگال میں مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, دریا بپھر گئے, سیلاب کے باعث نظام زندگی شدید متاثر ہو گیا ہے.